سجائے بیٹھے ہیں. بس اللہ بہتر جانے اب اپنے یثرب دل کو مدینہ کون بناتا ہے, کون حضور کی بارگاہ میں اپنی نوکری اپنی حاضری پیش کرتا ہے کہ جو ان کے بزم کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں, بابا وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. جو ان کی محفل میں, جو ان کی, بلال بھائی بہت شکریہ, جو ان کی محفل میں یہ دیوانے آئے بیٹھے ہیں, یہ دیوانے بھی اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. میری حاضری تمام ہو رہی ہے. بس جب بندہ مدینے جاتا ہے نا اور حضور کا دیوانہ ہو, عاشق ہو, مستانہ ہو, اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہاں ہاں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے, اور میرے مرشد کریم نے فرما دیا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے, کہ رہتے ہیں میرے آقا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. خوبصورت آواز, خوبصورت انداز. جناب محترم قبلہ حافظ بلال رضا قادری صاحب ماشاءاللہ اپنی عقیدت الفت چاہت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ رب العالمین. بڑی محبت اور عقیدت, یقین و تیقن اور الفت اور چاہت کے ساتھ آپ احباب نے آقا دو جہاں فخر کائنات مالک کون و مقام مالک ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے ذکر خیر کی یہ بابرکت اور یہ پرونق محفل مبارکہ کا انعقاد کیا ہے ہمارے حافظ محمد عاطف عالم قادری کے در دولت پر. یہ خوبصورت پرونق محفل منعقد ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں. حاضری مدینہ کے حوالے سے یہ پرونق محفل سجی ہوئی ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمارے حافظ صاحب کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. علماء فرماتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کی طرف جو پہلی نگاہ جب پڑتی ہے, جو دعائیں مانگے رب اس دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے اہل خانہ کو. ان کو میرے بہت اچھا بھائی ہے, بہت ہمارے پرانی دوستی ہے اور ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ یہ خوبصورت گلدستہ سجا ہے. میں کس کا نام لوں, کس کا تعارف کراؤں. میرے بہت پرانے سینئر میرے استادوں کی جگہ ماشاءاللہ موجود ہیں. بہت پرانی بات ہے اور ماشاءاللہ حضرت سے بہت پرانا تعلق, بڑے عرصے بعد آج آپ کا دیدار ہوا. اللہ رب کائنات حضرت کو بھی سلامت رکھے. اور کافی سارے دوست احباب بیٹھے ہیں, ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہیں. کس کا نام لوں, کس کا تعارف کراؤں. یہ سبھی اپنے اندر ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمارے حافظ صاحب کی دعوت پر تشریف لائے. ہمارے علامہ شارق کاشفی تشریف فرما ہیں, عبد الماجد قادری ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی محترم اور یہ بھی ہمارے, یہ ماجد بھائی اور یہ ہمارے حاجی صاحب. پوری محفل میں سب سے سینئر یہ دو آدمی ہیں
جو محفل ناس سے جن کا بڑا قریبی تعلق ہے، بہت پرانا تعلق ہے الحمدللہ. تو یہ ماشاءاللہ ان دونوں احباب کا میں مشکور و ممنون ہوں. ہمارے حافظ عاطف عالم قادری، ان کے والد محترم ماشاءاللہ، ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ. یہ بابرکت پرونق محفل اپنے عروج کی طرف گامزن ہے. میں سب کا نام نہیں لے سکتا، آپ سب مجھے جانتے ہیں. میں جتنے احباب بیٹھے ہیں میں کس کس کا نام لوں، کس کس کا تعارف کراؤں. بس میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہ جام میں ہے، جام جم نہیں. یہ جام میں ہے، جام جم نہیں. کیوں بھائی؟ یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. کیونکہ جو بندہ حضور کی محفل میں آئے بھائی، جو بندہ حضور کی محفل میں آئے حامد رضا، اس بندے کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ بندہ خود اپنا تعارف بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کی محفل میں آیا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا شارق کاشفی مدد اللہ العالی بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے. عاطف بھائی سے بڑا ماشاءاللہ ان کا تعلق ہے اور آج حضرت ماشاءاللہ موجود ہیں. اللہ رب کائنات حضرت کو بھی سلامتیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل مبارکہ سجی ہوئی ہے. میں ابھی جب میں گھر میں تھا میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کیا کلام پڑھوں، کس کلام سے آغاز کروں. تو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک کلام میری نظروں سے گزرا ہے، وہ میں آپ کے دامن میں ڈالتا ہوں. بہت خوبصورت خیال ہے. آپ کو پتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کر لیتا ہے، جس کو رب یہ شرف عطا فرمائے کہ وہ حضور کے روضے کی زیارت کرے، تو علماء فرماتے ہیں اس پر میرے حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. جو حضور کا روضہ دیکھ لیتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ جانب نار میں نہ جاؤں گا. نار دوزخ، جانب نار میں نہ جاؤں گا. ابھی آپ نے عاطف عالم قادری کے چہرے کو دیکھنا ہے اور جملہ سننا ہے، اور اگر بات دل میں اترے تو پھر کوئی لب خاموش نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ رضائے مصطفیٰ ساؤنڈ پر میں پڑھ رہا ہوں تو رضائے مصطفیٰ ساؤنڈ سے ہوتی ہوئی میری آواز یقینی طور پر تمہارے دل میں اترے گی. شاعر کہتے ہیں کہ میں جانب نار میں نہ جاؤں گا. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں جائے گا؟ اگر گناہ کرے گا تو ہو سکتا ہے جنت، ہو سکتا ہے دوزخ ملے. لیکن شاعر کا اعتقاد دیکھیے، بات ایمان کی ہو رہی ہے، یقین اکمل کی بات ہو رہی ہے، یقین کامل کی بات ہو رہی ہے. کہتا ہے کہ میں جانب نار میں نہ جاؤں گا. بھائی کیوں؟ کیونکہ میں نے رخ کر لیا ہے مدینے کا. جانب نار میں نہ جاؤں گا، جانب نار میں نہ جاؤں گا. میں نے رخ کر لیا مدینے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. او یار بولو یار نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی. یار تم کو تو نہیں بولنا چاہیے کہ آواز نکال کر بولو، کیونکہ سارے وہ بیٹھے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. اب کم از کم آپ تو ہمیں نہ بلواؤ یار. بولیے ہر صحابی نبی. کیونکہ عاطف عالم کے گھر پر محفل ہو رہی ہے، یہاں نہ رافضیوں کا کام ہے نہ ناظمیوں کا کام ہے، پکے ٹنٹن سنی بیٹھے ہیں. تو پھر مجھے کوئی شک اور شبہ میں نہ پڑاؤ، سارا مجمع بولے ہر صحابی نبی. بات کیا ہو رہی تھی؟ شاعر کہتے ہیں، ایک بار مل کر کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں کہ جانب نار میں نہ جاؤں گا، جانب نار میں نہ جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے رخ کر لیا مدینے کا. میں نے رخ کر لیا مدینے کا. اور آخری وقت دفن ہونے کو، آئے ہائے ہائے ہائے، آخری وقت میں کہتا ہوں جو بندہ حضور کے روضے پر جاتا ہے اس کی کوئی تمنا ہو نہ ہو، ایک تمنا ضرور ہوتی ہے کہ یار حضور مجھ پر کرم ایسا فرمائے کہ مجھے جنت البقیع میں جگہ عطا فرما دے.
ایسا کرم اور جنت البقیع مدینے کی کیا بات ہے، کیا بات میرے مدینے کی ہے۔ ابھی حاجی عبدالحبیب اتاری لانڈی کے اندر آئے تھے، کل ہی پرسوں آئے تھے، تو میں ایک کلپ ان کا سن رہا تھا، کیا خوب بات انہوں نے کہی۔ کہتے ہیں کہ بھائی مدینہ ایسی چیز ہے، مدینہ ایسا مقام ہے، مدینہ ایسا مقام ہے، کہتے ہیں میری جنت البقیع کا جو گورکن ہے اس سے میری بات چیت ہوئی۔ کہتا ہے کہ بھائی حاجی صاحب مدینے کا جنت البقیع کا مقام یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی قبرستان میں چلے جائیں، آپ کو لازمی طور پر وہاں پر کیڑے بھی ملیں گے، مکوڑے بھی ملیں گے، حشرات الارض ملیں گے، لیکن مدینہ جنت البقیع ایسا قبرستان ہے کہ وہاں پر آپ کو نہ کوئی کیڑا ملے گا نہ کوئی مکوڑا ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں حضور کے عاشق دفن ہوتے ہیں۔ ایک بار مل کر کہیے سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں آخری وقت دفن ہونے کو، آخری وقت دفن ہونے کو دے دو ٹکڑا مجھے مدینے کا، دے دو ٹکڑا مجھے مدینے کا، اور میں نے رخ کر لیا مدینے کا۔ حافظ صاحب میں نے رخ کر لیا مدینے کا، میں نے رخ کر لیا مدینے کا، کیا بگاڑے گا کوئی سفینے کا، کیا بگاڑے گا، میں نے رخ کر لیا مدینے کا، میں نے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، میں نے رخ کر لیا مدینے کا، میں نے رخ کر لیا مدینے کا، میں نے رخ کر لیا مدینے کا، کیا بگاڑے گا کوئی سفینے کا۔ ایک بار مل کر بولیے نعرہ رسالت، بولیے نعرہ رسالت۔ کیسے کہہ دوں کہ بے سہارا ہوں، کیسے کہہ دوں بے سہارا ہوں، مجھ کو ملا آقا مدینے کا۔ کیسے کہہ دوں کہ بے سہارا ہوں، مجھ کو آقا ملا مدینے کا، اور دے دو طیبہ کی حاضری کا شرف، دے دو طیبہ کی حاضری کا شرف، میرا مسکن بنا مدینے کا، میرا مسکن بنا مدینے کا، میرا مسکن بنا مدینے کا۔ بھائی میں نے رخ کر لیا مدینے کا، میں نے رخ کر لیا مدینے کا، کیا بگاڑے گا کوئی دیوانے کا، کیا بگاڑے گا کوئی دیوانے کا۔ عزیزان من، اللہ رب کائنات نے میرے حضور کے مدینے کو بہت مقام عطا فرمایا ہے، بہت مقام عطا فرمایا ہے۔ اتنا پہلے یثرب تھا، علماء فرماتے ہیں یثرب نہیں بولنا چاہیے، یثرب بیماریوں کی جگہ ہے، نہیں بولنا چاہیے، مدینہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ مدینہ کہنا چاہیے۔ اب میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے امام فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ مدینہ کیسا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ کیا چاہیے، کب چاہیے، سب مانگ اور سبھی مانگ۔ اب آپ نے بس میں نے 2 جملے پڑھنے ہیں، آپ نے توجہ رکھنی ہے، پھر جو ہمارے حافظ عاطف عالم قادری صاحب جو مجھے حکم عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ میں اس حکم کی تعمیل کروں گا ماشاءاللہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ کیا چاہیے اور کیا چاہیے اور کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ مدینے کی بات ہو رہی ہے، حضور کے روضے کی۔ بھئی حضور کو یہ ساری بات ہوتی ہے ایمان کی، عقیدے کی۔ اگر آپ نفسیات کی بات ہے، اگر آپ تھوڑی دیر یہ سوچ لیں نا کہ یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یار میرے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، یار میرے کو اس نے دیکھا تھا میرے سر میں درد، 15 منٹ سوچو آپ کے سر میں درد ہو جائے گا۔ یہ نفسیات کی بات ہوتی ہے۔ اب بات ہے ایمان کی، اور مدینے اور حضور پر تو آنکھ بند کر اعتماد ہے۔ شاعر کہتا ہے کیا چاہیے اور کب چاہیے، سب مانگ
سبھی مانگ. کیوں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، کہ رب عطا کرنے والا ہے، مصطفیٰ بانٹنے والے ہیں. جبھی تو بریلی کے تاجدار میرے امام کا قلم اٹھتا ہے، میرے امام کہتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، بس کھلاتے یہ ہیں. رزق اس کا ہے، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. بھائی کیا چاہیے، کب چاہیے، کیا چاہیے، کب چاہیے؟ سب مانگ، سبھی مانگ. کس بات کی تاخیر ہے؟ اب مانگ اور ابھی مانگ، کیونکہ دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی کے در سے. گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو نبی مانگ. نعرہ رسالت. کوئی پابندی تو نہیں ہے نعرے پہ لگانے پر ہے؟ کوئی پابندی تو نہیں ہے بھائی. میرے بھائی، میرا یہ انصاری بھائی بڑی زور سے، شہزاد انصاری بڑی زور سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا، تو آپ سارے خاموش ذرا مل کر بولو لبیک. اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، سارے سٹیج کے لوگ ہیں، یا تو سٹیج پر پڑھنے والے یا سٹیج پر پڑھنے والوں کو بلانے والے لوگ بیٹھے ہیں. سارا مجمع ہاتھ کو اٹھا کر بولے یار، بولیے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بات ہو رہی تھی رزق کی، بات ہو رہی تھی حضور کی عطا کی، بات ہو رہی تھی مدینے کی عطا کی. تو شاعر کہتا ہے کہ نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نام محمد سے، نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. اور بھائی نصیب کیسا بھی ہو، نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. بولو بولو لبیک. اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. بریلی کے تاجدار میرے امام فرماتے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. غائز میں جل جائیں بے دینوں کے دل. سنیو یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ایک بار مل کر کہیں سبحان اللہ. سارے بار مل کر بولیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بات ہو رہی تھی، بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. بس میں پہلی حاضری تھی تو میں نے تھوڑا سا پہلی حاضری تھی تو توجہ رکھا. اگر حافظ صاحب پڑھیں گے تو پھر کیا ہی بات ہے. ایک بار مل کر کہیں سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. بات ہو رہی تھی کیا چاہیے، کب چاہیے، کیا چاہیے، کب چاہیے، کیا چاہیے، کیا چاہیے، کیا چاہیے. سب مانگ اور سبھی مانگ. کس بات کی تاخیر ہے، کس بات کی تاخیر ہے؟ اب مانگ اور ابھی مانگ، کیونکہ دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی کے در سے. دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی کے در سے. گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو نبی مانگ. اب میں اپنا آپ کے سامنے عقیدہ پڑھنے لگا ہوں. عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. عقیدہ سنیے گا. شاعر کہتا ہے کہ جو بھی دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے لارے پہ جلی دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جو بھی دیتا ہے لارے پہ جلی دیتا ہے. وہ توجہ رکھو، وہ خود دیتا ہے. اگلی بات بڑی کمال ہے. وہ خود دیتا ہے مگر وسیلے سے دیتا ہے. وہ خود دیتا ہے مگر وسیلے سے دیتا ہے. اور بھائی لانڈی والوں خاموش نہیں رہنا. جو بھی دیتا ہے لارے پہ جلی دیتا ہے. وہ خود دیتا ہے مگر وسیلے سے دیتا ہے. مانگتا ہوں خالق سے
لے آتا ہے مگر مجھ کو دنیا میں میرا رزق نبی دیتا ہے. مانگتا ہوں خالق سے لے آتا ہے مگر مجھ کو دنیا میں میرا رزق نبی دیتا ہے. رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں بھائی جس کو حضور کے در سے مل رہا ہے، جس کو پنجن پاک کے گھرانے سے مل رہا ہے، وہ بندہ اس جملے پر تو ذرا بولے نا یار. رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں. میں بھلا کسی غیر سے کیوں مانگوں، ارے سب کچھ تو زہرا کے لال دیتے. میں بھلا کسی غیر سے کیوں مانگوں، سب کچھ تو زہرا کے لال دیتے ہیں. ہمارے دلوں کی بہار ہے فاطمہ، خوشبو رسول کا گلزار ہے فاطمہ. ہمارے دلوں کی بہار ہے فاطمہ، خوشبو رسول کا گلزار ہے فاطمہ. ایک بار میں کیا کہیں گے سبحان اللہ ذرا کچھ بات کرو. اچھا چلیں بس ذرا ایک بار مل کر گئے سبحان اللہ. میں حضرت علامہ مولانا شارق کاشفی مدد اللہ العالی سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے اظہار خیال فرمائیں، اپنے خیالات و افکار سے شاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب اور اذہان کو منور فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ میرا بھائی حافظ محمد عاطف عالم قادری انشاءاللہ اپنی عقیدت اور محبت بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں انشاءاللہ پیش فرمائیں گے. اور پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مدینہ مدینہ ہوگا. جناب محترم حضرت علامہ مولانا شارق کاشفی مدد اللہ وہ میں اس کے بعد پڑھتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے. میں اس کے بعد پڑھتا ہوں، ذرا پورا ماحول بنائیں گے نا اس کا. سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا ہوگا انشاءاللہ العزیز. کیونکہ سیدہ پاک تو سیدہ پاک ہے نا، ذرا اس کا اہتمام کے ساتھ ذکر کریں گے انشاءاللہ. میں بہت معذرت چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ پروگرام بھی دیکھنا پڑتا ہے، اصل پروگرام ہے تو بہرحال مہمان بھی آئے ہیں، اس حوالے سے مینیج کرنا ہے. میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا شارق کاشفی مدد اللہ العالی سے کہ آپ اپنے خیالات و افکارات سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ مولانا ملجانا ماوانا محمد نور من نور اللہ محمد ابن عبداللہ. بلغ العلا بی کمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کوئی لب خاموش نہ رہے، درود پاک پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جس چمن میں جا کے میرے سرکار زلفاں کھولیاں لے چلیں باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں. محفل نعت اگر نہیں ہوتی زندگی اچھی بسر نہیں ہوتی. ان کو ہوتی ہے سب خبر سن لو، خود خبر کو خبر نہیں ہوتی. اظہار خیال کا موقع ملا اور یقین جانے جب ذکر مدینہ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ جو لمحات یاد آتے ہیں تو بھولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی نا. لیکن اللہ نے موقع دیا اور ہمارے حافظ عاطف عالم جو میرے بچوں کی طرح ہیں اور ایک اچھے ثنا خواں حافظ صاحب، قاری صاحب اور آپ لوگوں کی محبت ماشاءاللہ جو آپ تشریف لائے، اللہ پاک صاحب کا آنا ان کے محفل سجانا قبول و منظور فرمائے. لوگ کہتے ہیں مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو، مکہ مکہ بھی کیا کرو. تو ہم نے کہا اب تو مدینے میں سرکار تشریف فرمائے، اب تو مدینے میں تشریف فرمائے. جب مدینے میں سرکار تشریف فرما نہیں تھے، بہت جو بات کرنے والا ہوں سنیے گا کہ جب مدینے میں سرکار تشریف فرما نہیں تھے معنی یہ ہوگا کہ جب سرکار مدینے سے باہر جایا کرتے، جب مدینے سے باہر جایا کرتے کسی بھی کام سے صاحب کے ساتھ، تو جب مدینے واپس آیا کرتے
تو جیسے ہی مدینے کے در و دیوار دکھتے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیروں کو اونٹنی پر مارتے، اس لیے کہ وہ اونٹنی تیز چلے۔ اصحاب کہتے یا رسول اللہ پورا سفر طے ہو گیا اعتدال کے ساتھ، لیکن جیسے مدینے کے در و دیوار نظر آئے اکثر دیکھا گیا کہ جب بھی مدینوں کے در و دیوار نظر آیا کرتے تو آپ کی اضطرابی بے قراری بڑھ جاتی۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا دیکھو سامنے مدینہ ہے، میں مدینے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی مدینے سے پیار کر لو۔ ہم نے کہا اب تو جواز بن گیا، وہ تو حضور اس وقت تھے نہیں تو مدینے سے پیار تھا، اب تو حضور بھی جلوہ افروز ہے۔ بتا دیجئے آئے ہیں مدینے جاتے نہیں بلکہ بلوائے جاتے۔ یہ سفر مدینہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ نا حال کیا، اور ایک سوال ہے نا جب حافظ عاطف عالم صاحب مدینے سے آئیں گے تو لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ سفر کیسا رہا، یہ سوال ہی بہت غلط ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، سفر تو اچھا ہی ہوا ہوگا نا، بتاؤ اضطرابی کا عالم کیا تھا، بتاؤ کیفیت کیا تھی، تو سفر کیسا رہا؟ ویسے تو آپ کی نیتیں اچھی ہوں گی لیکن بنیادی بات بتا رہا، سفر تو اچھا ہی ہوگا نا۔ لوگ کہتے ہیں مدینے سے آئے بتاؤ نا کچھ، تو عاشق کہتا ہے کہ کیا بتائیں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ مکے میں پہلی نگاہ ڈالنا مشکل کام ہے، مدینے سے آخری نگاہ نکالنا مشکل کام ہے۔ یہ سفر مدینہ ہے، یہ سفر مدینہ ہے، یہی سفر مدینہ ہے۔ اللہ پاک سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ مکان بنانے کے لیے ویسی لگاتے ہیں، دکان خریدنے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، شادی کرنے کے لیے، تو آج سارے شاک بیٹھے ہیں کہ ویسی مدینے جانے کے لیے بھی لگا لیجیے۔ اللہ پاک سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، ایک بار مل کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا شارق کاشفی مدث اللہ العالی آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ بہت ہی مختصر گفتگو فرمائی ہے مگر انتہائی جامع انداز کے ساتھ حضرت نے بات کی ہے۔ اللہ رب کائنات ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ میری نگاہوں میں سارے خواص بیٹھے ہیں اور میں نے مناقب کا ایک شعر، منقبت کا ایک شعر پڑھ دیا تھا تو میرے بھی اچانک ذہن میں آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مہینہ چل رہا ہے۔ اب نقبہ بھی بیٹھے ہیں، میرے سارے بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے توجہ رکھنی ہے، بات بڑی خوبصورت ہے۔ شاعر کہتے ہیں یا صاحب الکمالی و یا اکمل البشر، جو کھڑا ہے نا وہ 2 منٹ کے لیے رک جائے، جو کھڑا ہے وہ 2 منٹ کے لیے رک جائے۔ بات ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، آپ تھوڑی دیر میں سمجھے کہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ شاعر ہیں، توجہ رکھیے گا۔ شاعر کہتے ہیں یا صاحب الکمالی و یا اکمل البشر من وجهك الكريم لقد اكرم القمر، یا صاحب الجمال و یا اکمل البشر من وجهك الكريم لقد اكرم القمر، بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر، بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر، بعد از نبی بزرگ دوئی قصہ مختصر۔ کہہ دیا سبحان اللہ تو کیا بات ہے آپ، ایک بار اور کہیں سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی اس عزت کو، اس ذوق اور شوق کو رب کائنات سلامت رکھے۔ ایک خوبصورت خیال اور سنیے، حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہو رہی ہے اور میں نے اس سے قبل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا، اب یہ دونوں کی منقبت میں پڑھنے ایک کلام میں لگا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں تجلیات کا محور ہے زہرا و صدیق۔ تم نے ایسا ردیف کافیہ پہلے نہیں سنا ہوگا بابا۔ تجلیات کا محور ہے زہرا و صدیق، نوازشات کے خوگر ہیں زہرا و صدیق، نوازشات کے خوگر ہیں زہرا و صدیق۔ نبی کے بعد
یہ دونوں دکھائی دیتے ہیں، نبی کے بعد یہ دونوں دکھائی دیتے ہیں۔ اور بھائی اس جملے پر کوئی لب خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی بات سخت میرے زبان پر آ رہی ہے، وہ میں نہیں بول رہا، لیکن آپ نے خاموش نہیں ہونا ہے۔ بات بہت بڑی ہے، کیونکہ دور حاضر میں بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور آپ نے ان فتنوں کی سرکوبی کرتے ہوئے یہ جملہ سن کر دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کر سبحان اللہ کہنا ہے۔ مجھے معلوم ہے اسٹیج کے لوگوں سے داد لینا تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن بات بڑی باکمال ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تجلیات کا محور ہے زہراء و صدیق، نوادشات کے خوکر ہیں زہراء و صدیق۔ نبی کے بعد یہ دونوں دکھائی دیتے ہیں، بڑھے ہوں سے بھی بڑھ کر ہیں زہراء و صدیق۔ بڑھے ہوں سے بھی بڑھ کر ہیں زہراء و صدیق، اور یہی تو دو ہیں وجود نبی سے اقرب تر۔ یہی تو دو ہیں وجود نبی سے اقرب تر، اتنے قریب ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اتنے قریب ہیں کہ 3 دن 3 رات تک معراج کی رات مصطفیٰ کو رب نے دیکھا، کوئی نہ تھا۔ غار سور کے وقت صدیق کو مصطفیٰ نے دیکھا، کوئی نہ تھا۔ شاعر کہتے ہیں یہی تو دو ہیں وجود نبی سے اقرب تر، نگاہ ناز میں خوشتر ہیں زہراء و صدیق۔ نگاہ ناز میں ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارا شہزادہ نقیب محفل، اللہ رب کائنات اس کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ ایک بار مل کر کہیں سبحان اللہ، سارے با مل کر بولیں نا سبحان اللہ۔ اللہ رب کائنات ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو میں کلام پڑھ رہا تھا اس کے 2-3 شعر اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چند جملے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی بہار ہے فاطمہ، ہمارے دلوں کی بہار ہے فاطمہ، ہمارے دلوں کی بہار ہے فاطمہ، خوشبو رسول کا گلزار ہے فاطمہ، خوشبو رسول کا گلزار ہے فاطمہ، ہر ایک غلام کے دل کا قرار ہے حضور، ہر ایک غلام کے دل کا قرار ہے حضور، پر حضور کے دل کا قرار ہے فاطمہ، پر حضور کے دل کا قرار ہے فاطمہ۔ خیر النساء فخر النساء زہراء و بتول، خیر النساء فخر النساء زہراء و بتول، اور سب عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، اور سب عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، بنت رسول اور حسنین ہے پسر، بنت رسول رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور حسنین پسر، حسن و حسین آپ کے بیٹے ہیں، صحیح ہے؟ اب جملہ سنیے گا، شاعر کہتے ہیں بنت رسول اور حسنین ہے پسر، بنت رسول اور حسنین ہے پسر، شوہر ہیں آپ کے حیدر کرار فاطمہ، شوہر ہیں آپ کے حیدر کرار فاطمہ، ندا ہوگی حشر میں جھکا لو اپنی نظریں، آتی ہے اب سب عورتوں کی سردار فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ مریض لا علاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی ہمارے سر کا تاج زہرا،
جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، ہمارے سر کا تاج زہرا، حریم قلب و جگر کی جاں حسین کی ماں، جہاں جہاں بھی رسالت وہاں حسین کی ماں، میرے رسول تیرے ذکر کا کرم ورنہ کہاں ہم غریب لوگ اور کہاں حسین کی ماں، میرے رسول تیرے ذکر کا کرم ورنہ کہاں ہم غریب لوگ اور کہاں حسین کی ماں، کہاں حسین کی ماں، پدر رسول ولی زوج سید معصوم، تمام رشتوں کی روح رواں حسین کی ماں، فہمو خیالو، بس میرا آخری 2 منٹ میں نے اور لینے ہیں پھر حافظ صاحب پڑھیں گے. شاعر کہتے فہمو خیالو فکر سے بالا ہے فاطمہ، فہمو خیالو فکر سے بالا ہے، فہم خیال فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، حامد رضا رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے شاست حسین بادشاست حسین دی است حسین دی پناست حسین. مطلب کیا کہ دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، دین حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے. جملہ سنیے گا، فہمو خیالو فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. فہمو خیالو فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. نعرہ حیدری، کوئی لب خاموش نہیں بولیے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھو ندانو، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. اللہ رب کائنات ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے حافظ محمد عاطف عالم قادری صاحب ماشاءاللہ اپنی عقیدت اور محبت انشاءاللہ العزیز اپنے در دولت پر انشاءاللہ پیش فرمائیں گے. آپ احباب نے ان کو محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت کرنا ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ آج کا یہ گلدستہ انہوں نے ہی سجایا ہے اور ماشاءاللہ بے انتہا اللہ رب کائنات نے بہت کم عرصے میں عزتوں سے اور بلندیوں سے رب کائنات نے ان کو سرفراز فرمایا ہے اور جس کو رب عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے، جس کو رب عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے. اور ماشاءاللہ اللہ رب کائنات نے بے انتہا عزتوں سے، رفتوں سے، بلندیوں سے نوازا ہے. میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کم و بیش کراچی کے ہر کونے سے لوگ احباب موجود ہیں، کراچی کے ہر کونے سے ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں جن کی پریزنس ہے یہاں پر. اللہ رب کائنات سب کو بلندیاں عطا فرمائے، سب کو عزت عطا فرمائے. آپ سب تشریف لے کر آئے، میں حافظ صاحب کی جانب سے آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں. میں آپ سب کے نام لوں فردن فردن یہ مناسب نہیں ہے، لیکن میں سب کا تہہ دل کے ساتھ مشکور و ممنون ہوں. اللہ رب کائنات ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، کیونکہ جو بھی میرے علی کا شیدا نہ ہوا وہ انسان پیدا ہو کے بھی پیدا نہ ہوا. میں ملتمس ہوں جناب محترم حافظ محمد عاطف عالم قادری اپنی عقیدت اور محبت بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم میں انشاءاللہ العزیز پیش فرمائیں گے. سارا بچوں بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب کائنات کا یہ خاص کرم ہے کہ مجھ جیسا نکما گناہگار اسی اشعار یہ عظیم سعادتیں حاصل کرنے کے لیے مجھے رب کریم کی طرف سے یہ تحفہ عطا ہوا کہ مجھے مدینے اور مکہ پاک کی حاضری کا شرف ملا۔ اللہ کریم ہم تمام کی یہ کامیابیاں، یہ کاوشیں، یہ کامرانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یقیناً میں آج اس محفل میں ایک ادنا سا میزبان بھی ہوں، اور جتنے لوگ پورے کراچی سے یہاں تشریف لائے ہیں، میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں۔ اس میں علماء، سادات، ثنا خاں، نقبا، جتنے یہاں شعراء تشریف فرما ہے، اللہ سب کی حاضری کا صدقہ ہم سب کو مدینے پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ ایک ایک فرد سے لے کر میں سب کے نام میں بھی جانتا ہوں، اور یقیناً یہ کرم نوازی ہے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ میں نے محفل پڑھنی نہیں تھی، پر محفلیں پڑھتے رہتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے بھی ہمارے تشریف لائے ہیں کہ جنہوں نے اب تک مجھے محفل میں بیٹھ کر لائیو نہیں سنا، تو وہ نیچے تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو پڑھوا دیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ میں بھی مختصر حاضری اپنی پیش کروں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اور پھر ہم جلدی سے صلاۃ و سلام کی طرف، عروج کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ میں ایک بار پھر تمام ہی احباب کا بہت بہت دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم آپ تمام کو مدینے پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ جی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ جس مقام پہ بچے پہنچتے ہیں، اولاد پہنچتی ہے، اس میں اس بچے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اور یقیناً یہ اساتذہ اور ہمارے بالخصوص والدین کی یہ برکتیں ہیں کہ جن کی دعاؤں کا صدقہ، جن کی کاوشیں، جن کی محنتیں، یہ ہم سب کو ایک زمین سے لے کر خوب عزت عطا کرتی ہے کہ اللہ کریم سب کو بہت عزتوں سے نوازتا ہے۔ اس میں تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ الحمدللہ جن کی کاوشیں ہوتی ہیں وہ والدین ہوتے ہیں اور اساتذہ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو خوب برکت عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا محبت کے ساتھ اللہم آمین، اللہ ہم سب کو رمضان میں والدین کے ساتھ جن کے حیات ہیں انہیں جانا نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی
نے سب سے پہلے اپنے والد محترم کی زبان سے ایک کلام میں نے سنا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ تمام بھی شامل ہو جائیے. اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی بادبادی نصیب فرمائے. جب انسان سفر طیبہ کرتا ہے تو اس کا دل اندر سے یہ جو گواہی دیتا ہے, جو پکارتا ہے, وہ میں پیش کروں گا. میں چاہوں گا کہ قبلہ حضرت آپ ادھر تشریف لیں. ہمارے محترم محمد نسیم انصاری, احمد انصاری صاحب ماشاءاللہ, ان کا بھی لکھا ہوا ایک کلام میں نے اپنے بزرگوں کے حکم پر پیش کیا. اللہ ہم سب کی مدینہ پاک حاضر نصیب فرمائے. جو اب تک مدینے نہیں گئے اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. فرماتے ہیں مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ بدن لغزیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. شرمندہ بدن لرزیدہ شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. مدینے
سجیدہ سجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سجیدہ سجیدہ. ہمارے قبلہ محترم محمد نسیم احمد انصاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا لکھا ہوا ایک وہ کلام کہ جو وہ کلام میں نے پیش کیا اور اپنے ماموں کی فرمائش پر اس کلام کو میں نے ریکارڈ بھی کروایا اور میرا ارادہ تھا پڑھنے کا، پر جب کسی کی کوئی تمنا ہو جائے یا کسی کی کوئی فرمائش ہو جائے تو اس میں ایک خاص راز چھپا ہوتا ہے. تو وہ کلام میں نے پیش کیا. اللہ کا کرم ہے کہ اس کلام سے دل میں تڑپ مزید بڑھ گئی اور الحمدللہ بس سرکار نے کرم فرمایا. تو میں چاہوں گا کہ صاحب کلام جنہوں نے اس کلام کو لکھا ہے، اللہ کریم اس محفل کے صدقے ہم سب کی اس حاضری کے صدقے انہیں جلد از جلد مدینے پاک کی جلدی سے بعد بہادری نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ یہ ہمارے بزرگوں کی طرح ہیں اور میرے بڑوں میں اساتذہ میں یقیناً علامہ صاحب قبلہ اور حضرت تشریف فرمائیں کہ آپ سے سیکھتے ہیں. محبت کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. فرماتے ہیں سکھیاں گئی موری ساری نبی جی موقع کہیاں بھولئی گو. سکھیاں گئی موری ساری نبی جی موقع کہیاں بھولئی گو. اب تک نہ آئی موری باری نبی جی موقع کہیاں بھولئی گو. اب تک نہ آئی موری باری نبی جی موقع کہیاں بھولئی گو. سن سن تو بولے دسوا کی بتیاں، سن سن تو بولے دسوا کی بتیاں، دسوا کی بتیاں. سن سن تو بولے دسوا کی بتیاں، ناگی کٹتے گئے موری رتیاں، ناگی کٹتے گئے موری رتیاں. رگیاں میں تک تک ہاری نبی جی موقع کہیاں بھولئی گو. رگیاں میں تک تک ہاری نبی جی موقع کہیاں بھولئی گو. اب تک نہ آئی پوری باری نبی جی موقع کہیاں بھولئی گو. کرنا بھولئی گو اپنے اگنوا، اپنے اگنوا، اپنے اگنوا. اور یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے کہ حضور نے جب تک کرم نہیں فرمایا میں مدینے نہیں گیا. آپ کی تو خوشی، یہ خوشی بھی کتنی عجیب ہے، میں اپنے الفاظوں میں بیان تو نہیں کر سکتا. پر یہ شعر حضرت نے لکھا بالکل سچ فرمایا. فرماتے ہیں گر نہ بھولئی گو. میں وہ بدنصیب ہوں کہ میرے جتنے ساتھی، جتنے احباب اور اللہ نے اگر عزت دی ہے تو سارے ہی ماشاءاللہ مدینہ شریف گئے. میں وہ بدنصیب ہوں کہ میں اب تک نہیں گیا تھا، پر اب سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں کہ سرکار نے کرم فرما دیا ہے اور مدینے پاک جا رہا ہوں. پر یہ فرماتے ہیں گر نہ بھولئی گو اپنے اگنوا، گر نہ بھولئی گو اپنے اگنوا. غیر تو غیر اپنے مری گئے تنوا. عاطف عالم مدینے نہیں گیا. غیر تو غیر اپنے مری گئے تنوا. غیر تو غیر اپنے مری گئے تنوا. جگ دھتکاری نبی جی موقع کہیاں بھولئی گو. دے گئے جگ دھتکاری نبی جی موقع کہیاں بھولئی گو. سکھیاں گئی موری ساری تو گھرے نام کی مالا
جپتے گئے تو گورے نام کی، مالا جپتے گئے تو گورے نام کی، مالا جپتے گئے کے دلارے تو سے کہتے گئے، آپ کے دلارے تو سے کہتے گئے، نور و نصیب انصاری نبی جی بھوکا کہیا بھولئی ہو، نور و نصیب انصاری نبی جی بھوکا کہیا بھولئی ہو، سکیاں گئی موری ساری نبی جی بھوکا کہیا بھولئی ہو، یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر نہ صبح ہو آیا نہ شام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، اور یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے ٹکرا گئے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر اٹھانے کی فرصت ملے کی سے خود ہی پلکوں سے آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ سیدنا بس دو شعر ایک کلام، جس کلام کی برکت سے میرا وجود بڑا گندا ہے، پر میں
عرض پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ حضور کے صحابہ کہ میرے آقا فرماتے تھے کہ وہ زیادہ افضل ہیں، خوبصورت ہیں، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور اپنی جانیں حضور پر قربان کرتے ہیں. تو سرکار کی بارگاہ میں جس کی حاضری نہیں ہوئی ہے اور جو ابھی تک نہیں گیا، سوچیں وہ بار بار مدینے کی یاد میں تڑپتا ہوگا، روتا ہوگا. میرے آقا کو وہ رونا پسند آتا ہے کہ وہ جتنا تڑپ رہا ہے اللہ اس کو بھی مدینے پاک کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے. جس کلام کی برکت سے اور مجھے ان تمام دوستوں کا شکریہ کہ جنہوں نے مدینے پاک کی دعا دی، اور جس دن یہ کلام سوشل میڈیا پر ریلیز ہوا اسی دن مدینے پاک جانے کا یہ بہانہ مل گیا کہ الحمدللہ میری حاضری کا پروانہ مل گیا کہ اب مجھے انشاءاللہ مدینے جانا ہے. وہ کلام 2 شعر پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے. اس کے بعد وہ خوبصورت کلام پیغام صبا لائی گلزار نبی سے پیش کروں گا، محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے. فرماتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع. چھوڑ کر غم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر غم مدینہ نہ جائے کہیں. یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں. اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں. جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں. ایسا منظر
منظر مدینے میں موجود ہے پیغام سوالائی گلزار نبی سے پیغام سوالائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سوالائی گلزار نبی سے پیغام سوالائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائیں گے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ارے آگا گئی عرش پہ یہ آگا کی قسمت ارے آگا گئی عرش پہ یہ آگا کی قسمت ارے عشق پہ عشق خلد غیر عشق کی قیمت تحفہ یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سوالائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سوالائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان بلاغ و ظفر کی ہے آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سوالائی گلزار نبی سے آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گھڑیاں گری کے پاس سکیے شپ گھڑی گری گھڑیاں گری کے پاس سکیے شپ گھڑی گری مر مر کے گھر سے میرے سینے سے سر کی گئے آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سوالائی گلزار نبی سے آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سوالائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آنکھیں انہیں دی گئے تو مدینہ بھی دکھا دے انہیں دی گئے تو مدینہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے پیغام سوالائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سوالائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرما
بولیے سبحان اللہ. ایک کلام ایسا پیش کر رہا ہوں کہ جتنے نعت خواں ہمارے رہ گئے وہ بھی اپنی حاضری اس کلام کے اندر ایک ایک شعر پیش کر دیں گے. محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر حال میرا محتاج نظر حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر حال میرا محتاج نظر حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا 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 رحمت دیا تک پہنچایا سرکار فتن من جان فضا سرکار فتن من جان فضا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. دونوں عالم کی بنائی کا سوالی بن کے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس مل چکا اس نے مبارک پھر مدینے کا سفر قافلے والوں چلو شہ ابرار کے پاس حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار. اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا تو جگہ کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شگے عالی وقار. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے. سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. گناہگار گناہوں کے سوا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار
हुक्म गो तो मदीने घूमने आए आका, दियार पा की दीवारों को चूमने आए। हुजूर आपके रोजे की दीद हो जाए, कसम खुदा की हम गरीबों की ईद हो जाए। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मैं करके सितम अपने जा पर, मैं करके सितम अपने जा पर, मैं करके सितम अपने जा पर, कुर्बान से जाओ पढ़ कर आजाद। बहुत शर्मिंदा समय आया, बहुत शर्मिंदा समय आया, बहुत शर्मिंदा सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। हाज़िर दरे ज़ाहिर तैबा रोज़े पे जाकर तू सलाम मेरा रो के कहना। ज़ाहिर तैबा रोज़े पे जाकर तू सलाम मेरा रो के कहना। मेरे गम का फसाना सुना कर तू सलाम मेरा रो के कहना। तेरी किस्मत पे रश आ रहा है, तेरी किस्मत पे रश आ रहा है कि मदीने को तू जा रहा है। आगा चाहता है सबको रुला कर, सलाम मेरा रो रो के कहना। हाँ तो सलाम मेरा रो रो के कहना। जब पहुँच जाए तेरा सफीना, जब नजर आए मीठा मदीना, जब पहुँच जाए तेरा सफीना, जब नजर आए मीठा मदीना, बाअदब अपने सर को झुका कर, बाअदब अपने सर को झुका कर तू सलाम मेरा रो रो के कहना।
जानिया तेरी आँखों से सूरबा बांध कर सर को झुका बांध कर हाथ सर को झुका तू सलाम मेरा रो रो के कहना कहना तारे शाह आनी है फकत तुझसे तेरे सुवानी तू सुवान इसका पूरा शाह है तू सुवान इसका पूरा शाह है तू सलाम मेरा रो रो के कहना तू सलाम मेरा रो रो के कहना तेरा आ रहा है के मदीने को तू जा रहा है बाद पे अपने सर को झुका के बाद पे अपने सर को झुका के तू सलाम मेरा रो रो के कहना सलाम मेरा रो रो सब्ज गुंबद के अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन या इलाही या तमाम अहबाब से मेरी बहुत बार गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें, बड़ी मेहरबानी। बैठ जाएं तमाम अहबाब, तशरीफ रखें। तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है बैठ जाएं, बैठ जाएं। माशाल्लाह आप अहबाब के लिए लंगर गौसिया का इत्माम है और मैं एक मरतबा फिर मशकूर ममनून हूँ। मैं माशाल्लाह हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुहियुद्दीन अख्तरुल क़ादरी मंतज़िल्लहुल आली तशरीफ लेकर आए, आपका मशकूर ममनून। हज़रत अल्लामा मौलाना शारिक काशवी साहब तशरीफ लेकर आए, आपका मशकूर ममनून हूँ। और जितने अहबाब ज़ी वक़ार तशरीफ लेकर आए,
جتنے احباب ذی وقار تشریف لے کر آئے میں تمام ہی کا مشکور ممنون. آپ تمام احباب نے لنگر غوثیہ کھا کر جانا ہے, کوئی اس طرح نہ جائے. اور میں آپ سب کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ احباب بہت شارٹ نوٹس پر تشریف لے کر آئے. اور آپ ماشاءاللہ حامد رضا کہاں آ رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ. ہاں, لنگر کھایا بغیر کوئی نہ جائے گا. آپ سب نے لنگر کھا کے جانا ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر حافظ صاحب کی جانب سے مشکور ممنون ہوں, ان کے والد محترم کی جانب سے مشکور ممنون ہوں. آپ تمام احباب تشریف لے کر آئے. آپ کی مسجد جامع مسجد لال کے امام خطیب حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین اختر القادری مقدس اللہ العالی دعا فرمائیں گے. اس کے بعد لنگر غوثیہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. کریمہ ببخشائے برحان ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا نادارم غیرست و فریاد رس توی آسیارہ خطا بخش بس. نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزار و ثواب ابنما. اے الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. ہمارے بھائی حافظ عاطف عالم قادری صاحب کا یہ محفل سجانا سوارنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. ان کی بھی حاضری ہے. ہم سب بھی انشاءاللہ جائیں گے. دعا فرمائیں یا اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کا پیارا پیارا پاک مدینہ شریف دیکھنا نصیب فرما. اے الہ العالمین جتنی بھی بیمار ہیں شفا عطا, جتنی بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے الہ العالمین جتنی بھی اس محفل پاک میں شناخہ حضرات, نقبہ حضرات, علماء, مشائخ جتنی بھی آئے مولا سب کا آنا قبول فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو ہرے ہرے گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما, سنہری جالیوں کی بوسے نصیب فرما. اے الہ العالمین جو مانگ سکا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکا بن مانگے نصیب فرما. پیارے آقا علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ ہماری ساری دعاؤں کو مولا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. بالخصوص دعا فرمائیں حافظ صاحب کے والد صاحب کے لیے. مولا کریم ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ ایمان والی, صحت والی, سلامتی والی درازی عمر نصیب فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہم سب کی ہو جلوہ رسول اللہ, پھر لبوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام دوست بیٹھ جائیں, لنگر آپ تک پہنچے گا.